السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے دنیا بھر سے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ غزہ میں 24 اسرائیلی فوجی مرے۔ زمینی جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے بڑا نقصان۔ اسرائیل میں ماتم، نتن یاہو پر دباؤ بڑھا، کہا سب سے مشکل دن ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے ٹینک کو نشانہ بنایا۔ مرنے والوں میں 3 آفیسرز اور 24 ریزرو سپاہی شامل۔ اسرائیلی فوج نے کہا تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے کی جنگ میں 2 مہینے وقفے کی پیشکش۔ حماس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی نمائندے کی ایجپٹ اور قطر کے عہدیداروں سے ملاقات۔ غزہ میں اسرائیل کے شدید حملے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا حملوں کی شدت سے زمین ہل رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 195 فلسطینی جاں بحق۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر کیے یمن میں حملے۔ بحرین اور آسٹریلیا نے بھی مشن میں حصہ لیا۔ حوثیوں نے کہا ضرور جواب دیں گے۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں IDF کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ حیفا ایئرپورٹ پر عراقی گروپوں کا حملہ۔ مڈل ایسٹ کے حالات کا شیئر مارکیٹس پر اثر۔ سینسیکس اور نفٹی میں بھاری گراوٹ۔ انویسٹرز کو لاکھوں کروڑ کا نقصان۔ راہل گاندھی کے خلاف FIR درج کی جائے۔ چیف منسٹر آسام کی ہدایت۔ کانگریس لیڈر نے کہا سرما یاترا کو مفت پبلسٹی دے رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ غزہ میں پیر کو فلسطینیوں کو ایک زبردست حملے میں کم سے کم 24 اسرائیلی فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 24 فوجی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ یہ زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوج کے لیے سب سے برا دن تھا۔ مرنے والوں میں 21 ریزرو سپاہی شامل ہیں۔ یہ لوگ فلسطینی مزاحمت کاروں کے میزائل حملے میں ہلاک ہو گئے، جس کے ذریعے ایک ٹینک کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے 2 عمارتوں کو تباہ کرنے کے لیے وہاں زمینی سرنگیں بھی بچھائی تھیں۔ اس حملے سے اسرائیل میں حکومت کے خلاف عوام، خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کا غصہ بڑھنا لازمی ہے، جو پہلے ہی بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے ہوسٹیجز کے رشتہ دار پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کی میٹنگ میں گھس پڑے تھے اور ان کے پیاروں کو واپس لانے کے لیے فوری قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وہ پیر کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ یہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت ہوئی ہیں جب ایک راکٹ لانچر سے چلنے والے RPG نے ایک ٹینک اور عمارت کو اڑانے کی کوشش کی۔ اس تعلق سے اور تفصیلات کا انتظار ہے، لیکن 24 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں عمارتیں گر پڑیں، جس سے ریزرو فوجی ہلاک ہو گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا کہ ان ہلاکتوں کے ساتھ زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد کم سے کم 219 ہو گئی ہے۔ مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی عمر 23 سال سے لے کر 37 سال تک ہے اور سب کی پہچان کر لی گئی ہے۔ اس دوران غزہ میں دوسرے مقامات پر لڑائی جاری ہے، خاص طور پر خان یونس میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ خان یونس کی لڑائی میں اسرائیلی فوج کے 3 آفیسرز ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے واقعات میں کتنے فوجی زخمی ہوئے، اس بارے میں کوئی ٹھوس خبر ابھی نہیں آئی ہے۔ IDF ترجمان نے بتایا کہ اب بھی وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں حملے کر رہا ہے۔ نومبر میں زمینی آپریشنز شروع کیے گئے تھے۔ ان ہلاکتوں کے درمیان ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کی لڑائی میں 2 مہینے کے وقفے کی پیشکش کی ہے تاکہ ہوسٹیجز کو مرحلہ وار طور پر رہا کرایا جا سکے۔ معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل نے قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے ذریعے حماس پر 2 مہینے کے وقفے کی تجویز پہنچائی ہے، لیکن حماس نے اس پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حماس کی قید میں اب بھی 136 اسرائیلی ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران پکڑ لیا گیا تھا۔
اس دوران وائٹ ہاؤس کے مڈل ایسٹ کوآرڈینیٹر بریٹ میک اگر ایجپٹ اور قطر کے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ایجپٹ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، اسرائیل کو اب حماس کے جواب کا انتظار ہے۔ اس دوران ناصر ہاسپٹل اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ علاقے میں اس قدر شدید بمباری ہو رہی ہے کہ زمین ہل رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہلاکتیں جنگ شروع ہونے کے بعد سے سب سے مشکل دنوں میں سے ایک دن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں نتن یاہو نے لکھا کہ میں میدان جنگ میں جان قربان کرنے والے ہمارے ہیروز کے خاندانوں سے کہتا ہوں کہ وہ مضبوط رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان خاندانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ مجھے ان ہیروز کے مرنے کا غم ہے۔ میں مشکل کے اس وقت میں ان خاندانوں کو گلے لگاتا ہوں، ان کے لیے اور زخمیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا ہے کہ 21 ریزرو سپاہی ایک واقعے میں اور 3 آفیسرز ایک دوسرے واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق پیر کو شام 4 بجے یہ واقعہ پیش آیا جس میں ریزرو سپاہی ہلاک ہوئے۔ ساؤتھ غزہ میں ایک دوسرے واقعے میں 3 IDF آفیسرز مارے گئے ہیں۔ 21 اسرائیلی ریزرو سپاہیوں کی ہلاکت کا واقعہ مغازی میں سرحد سے 600 میٹر کی دوری پر پیش آیا ہے۔ اسرائیلی صدر ایزاک ہرزوگ نے کہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت مشکل وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کی طرف سے میں ان خاندانوں سے رنج کا اظہار کرتا ہوں اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس دوران غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 195 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 25,490 ہے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور کم سن بچے شامل ہیں۔ اس دوران نتن یاہو نے کہا کہ وہ حماس کو کچلنے تک لڑائی جاری رکھیں گے اور 100 سے زیادہ ہوسٹیجز کو آزاد کرائیں گے۔ اسرائیل نے ان مقصدوں کے تحت ہی غزہ جنگ شروع کی تھی اور اب تک وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب اسرائیل کو ایک دن میں 24 فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑا، عراق سے ایران کی تائید رکھنے والی ایک تنظیم نے اشدود پورٹ کو نشانہ بنایا۔ اسلامک ریسسٹنس ان عراق نامی گروپ نے، جس میں کئی تنظیمیں شامل ہیں، ٹیلی گرام چینل پر حیفا حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گروپ نے کہا ہے کہ انہوں نے غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں اور صہیونیوں کی طرف سے قتل عام کے جواب میں یہ حملہ کیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ وہ فلسطین کے قبضے کیے ہوئے علاقوں میں حملے کرتا رہے گا۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے ایک شہری کو ہلاک کر دیا اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ایک غیر قانونی یہودی بستی ایون میناشیم پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں لڑائی جاری ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے نارتھ اسرائیل میں اسرائیل کے کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے لبنان اور سیریا میں سویلین ہلاکتوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماؤنٹ میرون بیس پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جو 7 اکتوبر کے بعد کیا گیا۔ بیروت میں حماس کے لیڈر صالح العروری کی ہلاکت کے بعد یہ لبنان کی طرف سے کی گئی پہلی بڑی کارروائی ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں اب تک اس کے 164 فائٹرز جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حوثیوں کے خلاف ایک مرتبہ پھر حملے کیے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے جب امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں نے مل کر یمن میں حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد ریڈ سی میں جہازوں پر حملے کرنے کی حوثیوں کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ امریکہ اور برطانیہ نے جنگی جہازوں، سب میرینز، ٹام ہاک میزائلز اور فائٹر جیٹس کے ذریعے حوثیوں کے میزائل گوداموں اور لانچرز کو نشانہ بنایا۔ اس دوران سورسز نے بتایا کہ آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور نیدرلینڈز نے بھی اس مشن میں حصہ لیا ہے۔ ایک بیان میں 6 ملکوں کے اتحاد نے کہا ہے کہ ان حملوں میں حوثیوں کے میزائل رکھنے کے انڈر گراؤنڈ گودام اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ رائل ایئر فورس کے 4 ٹائفون جیٹس نے صنعاء ایئر فیلڈ کے قریب 2 فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ 10 دن پہلے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں 28 مقامات پر 60 سے زیادہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا تھا۔
اس دوران برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ رشی سونک کے دفتر نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے حوثیوں کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے کارروائیاں کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ ان حملوں سے غزہ کی جنگ پھیلنے کے اندیشے اور بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کے ڈیفنس عہدیداروں نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ ان حملوں سے حوثیوں کی صلاحیتیں کم ہوئی ہیں، لیکن بائیڈن اور دوسرے امریکی عہدیداروں نے یہ بات مانی ہے کہ حوثیوں کو ایران کی فوجی مدد حاصل ہے اور وہ حملے جاری رکھیں گے۔ ریڈ سی ایک اہم عالمی سمندری راستہ ہے اور دنیا کی تجارت کا بڑا حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ حوثیوں کے حملے سے ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ ہمیشہ ریڈ سی میں 400 کمرشل جہاز گزرتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں کئی جہاز ریڈ سی کا راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ساؤتھ افریقہ سے گھوم کر کیپ آف گلہوب کے ذریعے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے سفر کا وقت اور خرچ دونوں بڑھ گئے ہیں۔ اس کا لازمی اثر پوری دنیا میں پڑ سکتا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل اور دوسری چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اس دوران یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت پر انہیں ضرور سزا ملے گی۔ ان حملوں میں صنعاء، حدیدہ، تعز اور البائدہ میں 18 حملے کیے گئے ہیں۔ اس دوران حوثیوں کے ایک سینئر عہدیدار محمد علی الحوثی نے کہا کہ ان حملوں سے یمنیوں کو غزہ کی مدد سے روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ سی میں یمن کے آپریشنز کا مقصد غزہ کے لوگوں کا قتل عام اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی دہشت گرد اسرائیل کی حفاظت کے لیے یمن کے لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جواب دیں گے اور ہمارے لوگ جھکنا نہیں جانتے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دینا چاہیے۔ خامنائی نے تہران میں شہیدوں کے بارے میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے اسرائیل کی جنگ اور نسل کشی کے بارے میں غلط بیانات دینے کے لیے بعض مسلم لیڈرز پر تنقید کی اور کہا کہ یہ لوگ سیز فائر کی بات کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ لوگ صہیونی دشمن کے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ خامنائی نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ وہ صہیونی نظام کی شہ رگ کاٹ دیں، یعنی ان کے ساتھ ہر طرح کا سیاسی اور معاشی تعلق توڑ دیں اور صہیونی نظام کی کسی بھی طرح سے مدد نہ کریں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ مسلم ملکوں کے غلط رویے اور تکلیفوں کے باوجود فلسطینی قوم کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام کی کامیابی یقینی ہے اور ایسا بہت دیر بعد نہیں بلکہ بہت جلد ہوگا۔ اس دوران رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاروف نے ایران، ترکی اور لبنان کے فارن منسٹرز کے ساتھ مڈل ایسٹ خاص طور پر غزہ جنگ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ رشین وزارت خارجہ نے کہا کہ سرجی لاروف اور ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی مدد پہنچانے سے اتفاق کیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے حالات کا اثر انڈیا کی شیئر مارکیٹس پر پڑ رہا ہے۔ منگل کو بامبے اسٹاک ایکسچینج میں 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ نفٹی بھی بھاری گراوٹ کے ساتھ 21,300 پوائنٹ سے نیچے چلا گیا۔ دنیا کی کئی دوسری مارکیٹس کا بھی یہی حال ہے۔ نفٹی میں 1.5% کی گراوٹ آئی ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج 1.47 پوائنٹس یا 1053 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 70,370 پر بند ہوا۔ نفٹی 300 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 21,238 پر بند ہوا۔ انویسٹرز کو بامبے اسٹاک ایکسچینج میں 8 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ چائنا اور مالدیپ کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں انڈیا کو پریشان کر رہی ہیں۔ سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنا کا جاسوس جہاز مالدیپ پہنچ رہا ہے۔ اس سے انڈین اسٹیبلشمنٹ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ حالیہ عرصے میں انڈیا مالدیپ تعلقات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ مالدیپ نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ 15 مارچ تک اپنے فوجیوں کو واپس بلا لے۔ مالدیپ میں تقریباً 90 انڈین سپاہی تعینات ہیں۔ حالیہ الیکشنز میں چائنا کی طرف جھکاؤ رکھنے والے محمد معز مالدیپ کے صدر بنے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بعد سوشل میڈیا پوسٹوں پر تنازع پیدا ہو گیا تھا اور انڈیا مالدیپ تعلقات نئی پستیوں پر چلے گئے تھے۔
चाइना के इस जहाज को मालदीव की तरफ बढ़ रहा है एक रिसर्च जहाज करार दिया जाता है। चाइना इलाके के दूसरे फोर्स पर भी अपना असर बढ़ा रहा है, जिनमें श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह भी शामिल है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बसवा शर्मा ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करे। बिस्वा शर्मा ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने हुजूम को उकसाने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस लीडर के रवैये को बेलगाम करार दिया। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। आसाम में इस यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर्स पर हमलों के वाकयात भी पेश आए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इशारे पर आसाम में इसकी यात्रा में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने हेमंता बसवा शर्मा पर तनकीदें तेज करते हुए कहा कि वो मुल्क के सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर में से एक हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आसाम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के खिलाफ जो कर रहे हैं, इससे यात्रा की मदद हो रही है। हमें ऐसी पब्लिसिटी मिल रही है जो आम हालात में हमें नहीं मिलती। भारत न्याय यात्रा आसाम में असल मसला बन गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गाजा में 24 इस्राएली फौजी मरे। जमीनी जंग शुरू होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान। इस्राएल में मातम। नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा। कहा सबसे मुश्किल दिन है। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने टैंक को निशाना बनाया। मरने वालों में 3 ऑफिसर्स और 24 रिजर्व सिपाही शामिल। इस्राएली फौज ने कहा तहकीकात कर रहे हैं। इस्राएल ने की जंग में 2 महीने वक्फे की पेशकश। हमास ने कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी नुमाइंदे की इजिप्ट और कतर के अहदेदारों से मुलाकात। गाजा में इस्राएल के शदीद हमले। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा हमलों की शिद्दत से जमीन हिल रही है। 24 घंटों में 195 फलस्तीनी जाँ बहक। अमेरिका और बरतानिया ने एक बार फिर किए यमन में हमले। बहरीन और ऑस्ट्रेलिया ने भी मिशन में हिस्सा लिया। हुसियों ने कहा जरूर जवाब देंगे। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल में आईडीएफ कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हैफा एयरपोर्ट पर इराकी ग्रुपों का हमला। मिडल ईस्ट के हालात का शेयर मार्केट्स पर असर। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। इन्वेस्टर्स को लाखों करोड़ का नुकसान। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चीफ मिनिस्टर आसाम की हिदायत। कांग्रेस लीडर ने कहा शर्मा यात्रा को मुफ्त पब्लिसिटी दे रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेजबान नाज़ फारूक को इजाज़त दीजिए। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।